بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن میں نے دیکھا تم تو جیسے لوٹ کا مال بنے ہوئے تھے، مجھے تو تم نے راجو سے دوستی اور آنکھ کی شرم وغیرہ والا فلسفہ سنا کر ایک طرف بٹھا دیا، لیکن میرے سوا گویا ہر کوئی تم پر حق جمائے ہوئے تھا، میرے سوا جیسے تم شہر بھر پر مہربان تھے۔ مجھے ایک شاخ سا لگا، میں جیسے کسی اونچی جگہ سے گر گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھ سے میری متاع عزیز چھین کر لے گیا ہے۔ میں اس صدمے کو فوری طور پر برداشت نہیں کر سکی، کچھ کم ظرف سی ہو گئی۔ میرا رویہ بھی چیپ عورتوں جیسا ہو گیا، جو ظاہر ہے تمہیں اچھا نہیں لگا، لیکن اب میں سنبھل گئی ہوں۔ اب میں کوئی چیپ حرکت نہیں کروں گی، تم پر حق نہیں جتاؤں گی۔ اس کے چہرے کی افسردگی دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہٹا لیا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میرے ہاتھ تلے اس کا وجود موم کے مجسمے کی طرح پگھل جائے گا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ تم نے کبھی مجھے متاع عزیز کی طرح سمجھا تھا۔ میرا عشق تو یک طرفہ ہی تھا۔ میں خط لکھتا تھا تو وہ گویا کسی اندھے کنویں میں جا گرتے تھے، کبھی کسی کا جواب نہیں آیا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، وہ جیسے تڑپ کر بولی۔ وہ خط جس اندھے کنویں میں جا کر گرتے تھے وہ میرا دل تھا، دفن ہو جاتے تھے وہ میرے دل میں، لیکن ان کا ایک ایک لفظ مجھے آج تک یاد ہے۔ چند ہی خطوط تو تھے، بہت مختصر سے کہو تو سب کے سب تمہیں زبانی سنا دوں۔ میں نے آہستگی میں نفی میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں نمی جل ملا رہی تھی اور ان کی گہرائیوں میں سچائی کی شمع روشن تھی۔ اس کا دعویٰ محض لفاظی نہیں تھا۔ وہ گلاس کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے سرگوشی کیسے انداز میں بولی، وہ ہم دیہاتیوں کا لڑکپن، اس لڑکپن کا عشق اور اس عشق کی خوشبو، اسی سے تو ابھی تک خانہ دل آباد ہے، ورنہ تو اس دل میں محبت کا بہت بڑا خلا ہوتا۔ کیوں کر ہوتا؟ تم تو کہہ رہی تھی تمہیں اپنے مرحوم شوہر سے بھی محبت تھی۔ میرا لہجہ اب بھی اکھڑا اکھڑا تھا۔ یقیناً تھی، وہ بلا تامل بولی۔ یہ غلط ہے کہ ہم زندگی میں صرف ایک محبت کرتے ہیں۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خاص الخاص محبت صرف ایک ہی ہوتی ہے، وہ مکمل اور بھرپور ہوتی ہے۔ اس کے نقوش انمٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہلے یا اس کے بعد بھی ہماری کچھ محبتیں ہوتی ہیں، وہ ادھوری اور تشنہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو صرف اس لیے بھی ہمیں کسی سے تھوڑی سی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ کسی آڑے وقت میں ہمارے کام آیا ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو اس سے بھی تھوڑی سی محبت ہو جاتی ہے۔ کسی کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، کسی کے خط ہمیں اچھے لگتے ہیں، یہ سب محبتیں ہوتی ہیں، لیکن ادھوری اور تشنہ سی محبتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مر جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ صبح تک میری نظر میں اس کا تاثر ایک سطحی عورت کا تھا، لیکن اس نے یکدم پلٹا کھایا تھا اور میرے خیالات کو تہ و بالا کر دیا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، لیکن وہ جو ایک بھرپور اولین اور روح کو سراب کر دینے والی محبت ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں مرتی، کبھی ذہن سے محو نہیں ہوتی۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف تم نے ہی لڑکپن میں مجھ سے عشق کیا تھا، راتیں جاگ کر گزاری تھی، راہوں میں کھڑے ہو کر انتظار کیا تھا، خونے دل کے قطرے کاغذ پر نچوڑے تھے۔ میں تمہیں بہت تاخیر سے بتا رہی ہوں، لیکن سچ بتا رہی ہوں کہ میں نے بھی اسی شدت سے تم سے عشق کیا تھا۔ میں بھی اسی طرح ہجر کی ٹھنڈی آگ میں جلی تھی، میں نے بھی اسی طرح رات جگے کاٹے تھے، لیکن میں کبھی تمہیں بتا نہیں سکی کیونکہ میں پاکیزگی کی سولی پر مصلوب تھی۔ میں اس ستیلے باپ کی عزت کی حفاظت کر رہی تھی جس نے مجھے بوڑھے دولت مند کے ہاتھ بیچ دیا، اور اس پیسے کے بل بوتے پر اس نے خود ایک اور شادی کر لی۔ یہ دوسری بات تھی کہ اسے وہ پیسہ برتنا نصیب نہیں ہوا۔ اپنی نوبیاہتا بیوی سمیت وہ ٹریفک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا، اور تم نے شادی کے بعد اپنے شوہر سے محبت شروع کر دی۔ میرے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔
میں نے ابھی تمہیں ادھوری اور تشنہ محبتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ بوجھل سے انداز میں پلکیں اٹھاتے ہوئے بولی، وہ میری ادھوری محبت تھی، شاید محبت بھی نہیں، ممنونیت تھی۔ میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں۔ وہ بہرحال ایک اچھا آدمی تھا، میں اس کی زر خرید تھی۔ وہ چاہتا تو مجھ سے بہت برا سلوک بھی کر سکتا تھا۔ بعض عمر سیدھا خاوند اپنی نخیز اور نوجوان بیویوں پر بہت شک کرتے ہیں، اپنی خامیوں کا انتقام ان سے لیتے ہیں، بہت برا سلوک کرتے ہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں کوئی کمپلیکس نہیں تھا۔ اس نے پھولوں کی طرح مجھے رکھا۔ یہ جو آج میں اتنی بیش قیمت جیولری پہنے، اتنے نفیس لباس میں اس عالیشان ہوٹل میں کھڑی، اتنے اعتماد سے تم سے باتیں کر رہی ہوں، یہ اسی کی بدولت ہے، ورنہ ہم کیا تھے اور ہماری اوقات کیا تھی؟ چند لمحے سکوت چھا گیا۔ ہمارے چاروں طرف ہوٹل کی بلند و بالا عمارت تھی اور ہمارے قریب مدھم روشنیوں میں سوئمنگ پول کا پانی جلملا رہا تھا۔ ہم گویا ایک چکور کنویں کی تہہ میں کھڑے تھے۔ آخر وہ ایک طویل سانس لے کر بولی، میں اب کوئی گھٹیا حرکت نہیں کروں گی، دنیا کے ہاتھوں سے تمہیں واپس چھیننے کے لیے بے تابی نہیں دکھاؤں گی۔ اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ ناراض تو میں تم سے پہلے بھی نہیں تھا، میں نے ملائمت سے کہا۔ تم نے مجھے الجھن اور آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ تم مجھے لڑکپن کی ایک حسین یاد کی بجائے کوئی اور ہی عجیب سی چیز بن کر ملی تھی۔ میں حیران تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میرے اندر پیاس کا ایک لامتناہی صحرا پھیلا ہوا ہے۔ اگر میں کچھ دیر کے لیے دیوانی نظر آئی تھی تو کیا ہوا، میں قابل معافی ہوں۔ میں اب بھی تمہیں نہیں بتا سکتی کہ نوجوانی کے آغاز سے لے کر اب تک روز و شب، ماہ و سال مجھ پر کیسے گزرے ہیں، کیا کیا محرومیاں دے کر گئے ہیں۔ یہ سارے رونا فضول ہے۔ کچھ تم سمجھ نہیں سکو گے، کچھ میں سمجھا نہیں سکوں گی۔ تمہیں میری کیفیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ بظاہر میں خوشحال اور خوش نصیب عورت ہوں جسے دنیا میں ہر خوشی میسر ہے، لیکن میں جتنی تنہا اور اندر سے جتنی خالی ہوں یہ مجھے ہی معلوم ہے۔ اندر سے تو اس دنیا میں ہر کوئی تنہا ہے شمیم، میں نے کہا۔ ممکن ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی، تم سے مجھے بہرحال اور کچھ نہیں چاہیے، صرف مجھے اپنے دوستوں میں شمار کرو اور بس مجھ سے نفرت مت کرو، مجھے برا مت سمجھو، تم میرے عزیز ترین دوستوں میں ہو۔ میں نے خلوص سے کہا۔ اس کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی، ایک متلاطم جھیل گویا یکدم پرسکون ہو گئی۔ تھینک یو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ندیدہ سی آگ۔ میں اب چلتا ہوں، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا یہاں آنا اچھا بھی ہوا اور برا بھی۔ دوبارہ گھر کب آؤ گے؟ اس نے بڑی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اس خبیث راجو سے کہنا کبھی تمہیں ساتھ لے کر میری طرف آئے، رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ، تم لوگ پھر رت جگہ کریں گے، جی بھر کے باتیں کریں گے۔ اسے میری طرف سے شرم دلانا، پیغام دینا کہ اس گدھے سے ایسی بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ فون تک نہیں کیا۔ تمہارا پیغام دے دوں گی، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ میں ہوٹل سے نکل آیا، سڑکوں پر ویرانی پھیلنے لگی اور ویرانی میرے دل میں بھی تھی۔ شمیم نے مجھے اداس کر دیا تھا۔ دل کی یہ ویرانی بھی عجیب تھی۔ جس کے بہت سے دوست تھے، بہت سے چاہنے والے تھے، وہ بھی تنہا تھا۔ جس کے دل میں محبت کا خلا تھا، وہ بھی تنہا تھا۔ مفلس بھی تنہا تھا، دولت مند بھی تنہا تھا، بلکہ وہ مفلس سے بھی زیادہ تنہا تھا۔ نہ جانے یہ تنہائی کہاں سے آتی تھی اور کیوں دل میں گھر کر لیتی تھی۔ دوسرے روز میں نے آفس سے ستارہ کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے مری روانہ ہو چکی تھی۔ طاہرہ خانم کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ کسی کام سے کسی صوبائی وزیر کے دفتر گئی ہوئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ گزشتہ رات کے واقعے کے بارے میں ان کا رد عمل کیا تھا اور اب وہ میری ساتھ کس طرح پیش آئیں گی، لیکن فی الحال میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس رات گھر آ کر میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ ٹونی کا فون آ گیا۔ اپنے مخصوص سرسری سے انداز میں وہ بولا، سر آپ نے ملک ریاض راہی کا نام تو سنا ہی ہوگا، خاصی مشہور شخصیت تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے لہجے سے اپنے آپ کو
طلبگان بے خبر اور لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ سر آج شام ایک افسوسناک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹونی نے اپنے لہجے کو متعصبانہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ غالباً آزاد قبائلی علاقے کی طرف جا رہے تھے، لیکن پہاڑی راستے پر کسی ٹرک نے ان کی جیپ کو ٹکر مار دی اور جیپ گہری کھائی میں جا گری۔ وہ اپنے چاروں گارڈز سمیت موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ جیپ میں آگ لگ گئی۔ 2 گارڈز کی مسخ شدہ لاشیں تو بری طرح جلس بھی گئیں۔ کچھ لوگ امدادی پارٹی بنا کر نیچے پہنچ گئے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ملک ریاض راہی کی لاش کی تو شناخت بھی مشکل سے کی جا سکی۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت برا ہوا، میں نے بھی متعصبانہ لہجے میں کہا۔ ٹرک تو جائے حادثہ سے فرار ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں، اس کا تو نام و نشان بھی نہیں ملا، ٹونی نے جواب دیا۔ بڑا افسوس ہوا سن کر، میں نے کہا۔ مزید تفصیلات کل یا پرسوں کے اخبارات میں آ جائیں گی۔ ٹونی بولا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، اور ہاں سر، آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں ایک ضروری کام سے پشاور آیا ہوا ہوں۔ آج رات ہی 12 بجے کی فلائٹ سے لاہور واپس پہنچ جاؤں گا، لیکن ایک اہم خبر مجھے یہاں بیٹھے مل گئی ہے جو شاید آپ کو لاہور میں ہوتے ہوئے بھی نہ ملی ہو۔ خبریں وغیرہ اکٹھی کرنے کا ذمہ تو آج کل تمہارا ہے، میں تو آج کل ذرا دوسرے ہی معاملات میں الجھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا، کیا خبر ہے؟ سنا ہے مشہور ڈاکو، بلکہ ڈاکو نہیں، ڈاکو کے ساتھ شاید مشہور نہیں بلکہ بدنام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، تو نام ڈاکو نورو ماچھی پولیس کی تحویل میں انتقال کر گیا ہے۔ اوہ، میں اس خبر پر کوئی تبصرہ نہ کر سکا۔ سر، میں ایئرپورٹ سے ہی بول رہا ہوں، میری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، باقی باتیں کل آپ سے زبانی ہوں گی۔ ٹونی بولا، ٹھیک ہے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور چند لمحے دیوار پر نظر جمائے بیٹھا رہا۔ دیوار پر میری سامنے ایک فلم سی چل رہی تھی، لیکن پھر میں نے سب کچھ ذہن سے جھٹک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے غیر ارادی طور پر کہا، عالم شیر، اب تمہاری زندگی کے دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ پھر میں سکون سے سو گیا، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی سکون سے سو گیا۔ سوتے ہوئے آدمی کو یہ اندازہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دیر تک سویا ہے، لیکن میری غنودگی جب ٹوٹنے لگی تو مجھے کچھ ایسا لگا جیسے میں مدتوں سوتا رہا ہوں اور اب پوری طرح بیدار ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں گویا ہفتوں تک خمار کے سمندر میں غرق رہا تھا۔ میرے پر برف کی تہیں جم گئی تھیں اور جسم کے جوڑوں میں گویا جم گیا تھا۔ کوئی مجھے زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں بیدار نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں آنکھیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن پپوٹے گویا پتھر کے ہو گئے تھے۔ انگلی تک کو جنبش نہیں دی جا رہی تھی۔ بہت دور سے کسی کی آواز سرگوشی کی حد تک سنائی دے رہی تھی، مسٹر چودھری، اب اٹھ جائیے، بیدار ہو جائیے، مسٹر چودھری۔ بڑی ہی مشکل سے آخر کار میں نے آنکھیں تھوڑی سی کھولیں، تب مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے جھنجھوڑ نہیں رہا تھا، بلکہ میرا بیڈ یوں لرز رہا تھا جیسے برقی طاقت سے کسی مشین میں وائبریشن یا ارتعاش پیدا کیا جا رہا ہو۔ آنکھ ذرا اور کھلی، نظروں کے سامنے پھیلا ہوا گہرا سفید دھواں چھٹا تو احساس ہوا کہ وہ میرا بیڈ نہیں تھا، بلکہ وہ میرا کمرہ ہی نہیں تھا جہاں میں لیٹا ہوا تھا۔ در حقیقت وہ کوئی عام کمرہ یا بیڈ روم بھی نہیں تھا، وہ تو ایک نہایت طویل و عریض حال تھا۔ اس میں گویا کسی انگریزی اسپائی یا پھر سائنس فکشن فلم کا سیٹ لگا ہوا تھا، لیکن اس میں فلمی سیٹ والا عارضی پن نہیں تھا۔ در و دیوار کے رنگ واقعی تصوراتی تھے۔ روشنیوں سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس وقت دن تھا یا رات۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ بلند و بالا چھت سے ملا ہوا اتنا بڑا ایکویریم موجود تھا جتنا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کو شفاف اور مختصر کر کے شیشے کے گھر میں قید کر دیا گیا ہے۔ سمندر میں پائی جانے والی ہر چیز اس میں موجود تھی۔ باقی حال میں چاروں طرف بل کھاتے ہوئے اونچے اونچے راستے بنے ہوئے تھے، جیسے غیر ممالک میں ونڈرلینڈ ٹائپ تفریحی مقامات پر ہوتے ہیں۔ پہاڑیاں، پودے، مصنوعی آبشار اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ چھت کی جگہ غالباً مصنوعی تاریک آسمان، اور اس میں جلملاتے ہوئے
ہوئے ستارے بھی تھے۔ ایکویریم کے عین قریب ایک نہایت خوبصورت شاہانہ قسم کی کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں جس اسٹریچر نما بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اس میں وائبریشن ختم ہو گئی تھی اور چیزیں میری نظر میں صحیح طور پر فوکس ہونے لگی تھیں۔ مجھے کچھ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، لیکن ذہن پر زور دینے سے بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا تھا۔ پھر اچانک ذہن میں چھناکا سا ہوا، میں نے دراصل یہ جگہ نہیں دیکھی تھی بلکہ ستارہ نے میرے سامنے بالکل اسی طرح اس کی اپنے الفاظ میں منظر کشی کی تھی جس سے میرے ذہن میں کچھ ایسا ہی تصور آیا تھا۔ شاید میں اب یہ سب کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا میں نے ذرا فاصلے کی تو سب چیزیں دیکھ لی تھیں لیکن اپنے قریب نظر نہیں ڈالی تھی۔ میرے عین قریب ایک خوبصورت رنگ برنگی کرسی پر اینن بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ خوش آمدید مسٹر چودھری، اس نے گویا کسی تقریب میں میرا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ جیسے میرے خیالات پڑھتے ہوئے بولا، وہم میں نہ پڑے مسٹر چودھری، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ میں نے کمزور سی آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ اینن نے مغموم سے انداز میں سر ہلایا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ہر شخص ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے، نہ جانے کیوں۔ میں خاموش رہا۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولا، اپنے اتنے اہم سوالوں کے جواب اتنی جلدی تو نہیں دیے جا سکتے نا۔ یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ لہجہ دوستانہ اور ہمدردانہ تھا جیسے وہ میرا نہایت خاص خیر خواہ ہو۔ میں نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خود ہی ایک ڈاکٹر کی طرح گویا میری بیماری کی تشخیص کرتے ہوئے بولا، ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک ہی ہو، بس کمزوری ذرا زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی، وہ بھی چند گھنٹوں میں دور ہو جائے گی۔ یہ اس گیس کے اثرات ہیں جس کے ذریعے تمہیں بے ہوش کیا گیا تھا۔ میرے اپنے گھر میں میرے بیڈ روم میں نیند کے دوران مجھے گیس سے بے ہوش کیا گیا تھا۔ میں نے تصدیق چاہی۔ ظاہر ہے، وہ بے پرواہی سے بولا، میں اصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے سیکیورٹی کے انتظامات کیا ہوئے۔ وہ دیواروں کے اوپر خاردار حفاظتی تاروں میں دوڑتا ہوا کرنٹ، وہ میرے 2 مسلح گارڈز، وہ خفیہ کیمرے، کیا ان سب کی موجودگی میں میرے کمرے میں گیس پھیلا کر مجھے سوتے میں بے ہوش کر دیا گیا تھا؟ گویا یہ تمام حفاظتی انتظامات میرے کسی کام نہیں آئے تھے۔ اینن گویا میرے خیالات پڑھتے ہوئے بولا، تم جیسے بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ حفاظتی انتظامات اس ملک میں بہت سی شخصیتیں کرتی ہیں، اس کے باوجود ان میں سے بعض شخصیتیں بالکل عام سے مجرموں کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ بالکل بچکانہ سی چیزیں ہیں۔ جب تک ہم کسی کو اٹھانے یا ہلاک کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے تب تک یہ انتظامات اہم دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ان انتظامات یا کسی بھی قسم کے انتظامات کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ گزشتہ رات تمہارے گارڈز، تمہارے بلڈ ہاؤنڈز اور ملازمین سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ خاردار تاروں میں برقی رو منقطع ہو گئی تھی اور چند آدمی گھر کے افراد ہی کی طرح تمہارے ہاں گھوم پھر رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میرا دل خراب ہونے لگا۔ پہلے ہی ابکائی سی محسوس ہو رہی تھی، نکاہت بھی بلا کی تھی۔ میں جب کم عمری میں ہی بالکل تنہا نہایت خطرناک کاموں میں ملوث ہو گیا تھا اور ہر وقت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پھرا کرتا تھا، حالانکہ میرے کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس وقت بھی میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا اور بے بسی سے مجھے نفرت تھی۔ شاید یہ بے بسی کی انتہا تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت محسوس ہوئی۔ بے بس انسان کا غصہ سانپ کے زہر کی طرح اس کے جسم میں ہی اندر گردش کرتا ہے۔ شاید اسی کا رد عمل تھا کہ میں اس اسٹریچر نما بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ بیڈ اپنی جگہ سے تھوڑا آگے کو کھسک گیا، اسٹریچر ہی کی طرح اس کے نیچے 4 چھوٹے گول پہیے لگے ہوئے تھے، ٹیبل ٹینس کی گیندوں سے مشابہ۔ اینن میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں بولا، چودھری تم بلا شبہ ایک طاقتور آدمی ہو جو اتنی جلدی اٹھ بیٹھے۔ میرے دل میں نفرتوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اٹھ کر اینن پر ٹوٹ پڑوں اور خالی ہاتھوں سے ہی کسی طرح اس کے ٹکڑے کر دوں، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں تیزی سے اٹھ تو بیٹھا تھا لیکن مجھے احساس تھا کہ اس سے آگے میرا جسم میرا کچھ زیادہ ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہاتھ پیروں سے گویا
جان سی نکلی ہوئی تھی۔ مجھے اینن کے مضحکہ خیز سراپا میں چھپی ہوئی طاقتوں کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ میں اس پر حملے کی کوئی ادھوری کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے خیالات چھپائے رکھنے میں بڑی مہارت حاصل تھی، لیکن میری آنکھوں میں نہ جانے کہاں کوئی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے وہ میری سوچوں کی بستی میں جھانکے جا رہا تھا۔ نہایت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں وہ بولا، میں تمہاری آنکھوں میں نفرتوں کے آتش فشاں دیکھ رہا ہوں چودھری۔ میرا دوستانہ اور مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنے دکھتے ہوئے ذہن پر اس قدر بوجھ مت ڈالو۔ تمہارے دماغ کی نسوں کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے تاکہ تمہاری ذہنی اور جسمانی حالت جلد از جلد معمول پر آ سکے۔ ہمیں امید ہے کہ ایک عام آدمی کی نسبت تم بہت جلد اس قابل ہو جاؤ گے کہ بے قائمی ہوش و حواس ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ کر مذاکرات کر سکو۔ کیسے مذاکرات؟ میں نے ذرا چونک کر پوچھا۔ میں لمحہ بے لمحہ اپنی حالت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ نفرت کے زہر نے تریاق کا کام کیا تھا۔ رگوں پہ میں بجلی سی دوڑ رہی تھی۔ لہو کی گردش جو سست ہو گئی تھی اب اس میں دوبارہ روانی آ رہی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے تم صرف اپنی توانائیاں بحال ہونے دو، جذباتیت کی لہروں کو اپنی سوچ پر غالب مت آنے دو۔ ہمیں نہایت صبر و سکون اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں۔ تم ایک تجربے کار آدمی ہو، تم نے دنیا دیکھی ہے، تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی فلمی سچویشن نہیں ہے جس میں ہیرو ایک نعرہ مستانہ لگا کر اٹھے گا اور پشتوں کو پشتے لگا دے گا۔ ایک ثانیہ کے لیے میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا، لیکن اب وہ جذباتیت کی لہر گزر چکی تھی۔ میں ٹھنڈے دل سے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اس بے پناہ طویل و عریض حال میں اینن اکیلا ہی نظر آ رہا تھا۔ حال کے دور افتادہ گوشے ملک اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دیواریں کہاں ہیں اور ان میں کہیں کوئی دروازہ بھی ہے یا نہیں۔